السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اسلامی تاریخ 7 رجب۔ نمبر 1، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ آپ کا نام عثمان، کنیت ابو عبداللہ اور والد کا نام عفان ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن کے بیٹے تھے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے 6 ماہ چھوٹے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اسلام لانے والے چوتھے شخص ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے بعد اپنی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کی شادی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کرا دی تھی۔ جب حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا کی شادی ان سے کرا دی۔ اسی لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ اور مدینہ دونوں کی ہجرت فرمائی۔ جس طرح آپ رضی اللہ عنہ صحابہ کرام میں بہت مالدار تھے، اسی طرح سب سے زیادہ سخی اور خدا کی راہ میں خرچ کرنے والے بھی تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد 1 محرم 24 ہجری کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے آپس میں مشورہ کر کے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو خلیفہ منتخب کر لیا۔ اس طرح آپ رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ بنے۔ نمبر 2، اونچے اونچے پہاڑ کس نے بنائے؟ اللہ تعالیٰ نے زمین کو پانی پر بچھایا، پھر اس پر بڑے بڑے پہاڑ ایسی حکمت سے گاڑے کہ ان کا جتنا حصہ زمین کے اوپر ہے اس سے کہیں زیادہ زمین کے نیچے ہے۔ اس پہاڑوں نے زمین کو ہلنے سے روک رکھا ہے۔ اگر یہ پہاڑ نہ ہوتے تو زمین پر اتنے زلزلے آتے کہ زمین کا سارا نظام درہم برہم ہو جاتا، لیکن یہ اللہ ہی کی ذات ہے جس نے زمین کو پہاڑوں کی کیلوں سے باندھ رکھا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، کیا ہم نے زمین کو فرش اور پہاڑوں کو کیلے نہیں بنایا؟ یقیناً یہ سب ہماری ہی کاراگری ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں دین میں نماز کی اہمیت۔ ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اسلام میں سب سے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا، اور جو شخص نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دے اس کا کوئی دین نہیں، اور نماز دین کا ستون ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں ہر نماز کے لیے تازہ وضو کرنا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ باوضو ہونے کے باوجود ہر نماز کے لیے تازہ وضو فرماتے، اور ہم لوگ کئی نمازیں ایک ہی وضو سے پڑھتے تھے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، آپس میں صلح کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم کو ایسی چیز نہ بتاؤں جس کا درجہ نماز، زکوٰۃ، صدقے سے بھی بڑھا ہوا ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول ضرور بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 آدمیوں کے درمیان صلح کرنا اور آپس کا اختلاف تو دین کو تباہ و برباد کر دینے والی چیز ہے۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں علم کو ذریعہ معاش بنانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس علم کے ذریعے اللہ کی خوشنودی اور رضامندی حاصل کی جاتی ہے، اگر کوئی آدمی ایسے مبارک علم کو صرف دنیا کا مال و متاع حاصل کرنے کی غرض سے سیکھے گا تو کل قیامت کے دن ایسا آدمی جنت تو جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ پائے گا۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں دنیا کی محبت اور آخرت کی بربادی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنی دنیا سے محبت کی اس نے اپنی آخرت کا نقصان کیا، اور جس نے آخرت سے محبت کی اس نے اپنی دنیا کا نقصان کیا۔ کیا تم لوگ باقی رہنے والی آخرت کو ختم ہونے والی دنیا پر ترجیح دو؟ نمبر 8، آخرت کے بارے میں قیامت کا خطرناک منظر۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ دن قابل ذکر ہے جس دن سور پھونکا جائے گا تو زمین و آسمان میں جتنے فرشتے اور انسان وغیرہ ہیں سب گھبرا جائیں گے، مگر جس کو خدا چاہے وہ اس گھبراہٹ سے محفوظ رہے گا، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے سب عاجز بن کر حاضر ہوں گے، اور تم پہاڑوں کو دیکھ کر یہ خیال کرتے ہو کہ یہ جمے رہیں گے، حالانکہ وہ قیامت کے دن بادلوں کی طرح اڑتے پھریں گے۔ نمبر 9،
طب نبوی سے علاج، دبلے پن کا علاج۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میری والدہ نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رخصت کرنے کا ارادہ کیا تو میرے دبلے پن کا علاج کرنے لگی، مگر کوئی علاج کارآمد نہ ہوا۔ پھر میں نے تر کھجوروں کے ساتھ ککڑی کھانا شروع کیا تو معتدل جسم والی ہو گئی، یعنی دبلا پن دور ہو گیا۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام کو ہنسی کھیل نہ بناؤ، اور اللہ تعالیٰ نے تم پر جو احسان کیا ہے ان کو یاد رکھو، اور اس احسان کو بھی یاد کرتے رہو کہ اس نے تم پر کتاب یعنی قرآن اور عقل و حکمت کی باتیں اتاری تاکہ ان کے ذریعے تمہیں نصیحت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ یقین جانو اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان پیاری احادیث مبارکہ پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مزید اسی طرح کی اسلامک ویڈیو کے لیے اگر آپ نے ابھی تک ملک شاہ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، اور ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں۔ جزاک اللہ، شکریہ۔